ناول ملے کچھ اس طرح۔ سفید گلابوں کی دیوانی اس لڑکی کو اب اس کے بھیجے ان پھولوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے غصیلی نظروں سے ان پھولوں کو دیکھا۔ "آئی ول کل یو"، بلند آواز غراتی ہوئی روحی نے وہ گلدستہ دور اچھال دیا۔ پولیس اسٹیشن میں روحی نے اول تا آخر پولیس افسر کو سارے واقعات سے باخبر کیا۔ "اے بی"، اس افسر نے وہ نام دہرایا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ "ٹھیک ہے، ہم 2 دن میں انویسٹیگیشن کر کے آپ کو اطلاع کر دیں گے"۔ یہ بظاہر خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس آفیسر نے مدد کرنے کی حامی بھری۔ روحی، میری جوزف اور میکس ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ ہاسٹل آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے تھک ہار کر ہینڈ بیگ بیڈ پر پھینکا اور فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھی تھی کہ کال آنے لگی۔ روحی نے اس کال کو جھڑکنے کے ارادے سے موبائل اٹھایا، پر اسکرین پر نمودار ہوتا نمبر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ "السلام علیکم بابا سائیں"۔ وہ گھبرا گئی۔ "کیا اتنی جلدی انہیں خبر مل گئی"؟ روحی نے دل میں سوچا۔ "وعلیکم السلام بابا کی جان، کیسی ہیں آپ"؟ بابا سائیں کی وہی خوشباش آواز اس کے سماعتوں میں پڑی۔ ان کی آواز سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ اب تک ان سب معاملات سے لا علم ہیں۔ "میں ٹھیک ہوں بابا سائیں، آپ کیسے ہیں"؟ مما اور احمر؟ وہ ہر ممکن کوشش اپنی کیفیت نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ "سب ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ 2 دن سے آپ میرے خواب میں آ رہی ہیں، کافی ڈپریس لگ رہی ہیں"۔ تبھی بابا سائیں متفکر تھے۔ روحی کا رو دینے کو دل کیا۔ وہ باپ تھا بیٹی کے بن بتائے بھی اس کی پریشانی محسوس کر گیا۔ روحی لب بھیجے اپنے آنسو روکے گئی۔ "کوئی پریشانی نہیں ہے بابا سائیں، سب ٹھیک ہے"۔ وہ دراصل فائنل ٹرم چل رہا ہے نا، اس لیے آپ کو ایسے خواب آ رہے ہوں گے۔ روحی نے موضوع گفتگو بدل دیا۔ نہ جانے کہ وہ چاہ کر بھی بابا سائیں کو اس تعاقب کال کے بارے میں نہیں بتا سکی۔ "اوہ اٹس اوکے میرے بچے، پریشان نہیں ہوتے، آپ فائنل بھی ٹاپ کر لو گی"۔ بابا نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے چند منٹ مزید بات کی اور پھر کال منقطع کر دی۔ روحی نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس خارج کیا۔ بابا سائیں سے جھوٹ بولنے پر اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ آنسو اس کے رخسار کو بھگوتے اس کی تھوڑی سے ٹپکنے لگے۔ "روحی، تم انکل کو سب بتا دو"۔ وہ لفنگا انکل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن انکل اسے ایسا غائب کر دیں گے کہ وہ افریقہ کے کسی جنگل میں بھی نظر نہیں آئے گا"۔ الیشما نے اسے خود سے لگا کر کہا۔ وہ اندر داخل ہوتے روحی کی بابا سائیں سے گفتگو سن چکی تھی۔ "میں بھی بابا سائیں کی بیٹی ہوں لیشی، اسے تو سبق میں خود سکھا دوں گی"۔ روحی نے ہاتھ کی تپش سے پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے عہد کیا۔ کال کٹ کر سائیں سرکار اپنی نرم رولنگ چیئر گھما کر میز کی جانب مڑے۔ میز کے پار بیزاری کا مظاہرہ کرتے ان کے پرسنل سیکرٹری عاذر رحمان انہیں مڑتے دیکھ کر کمر سیدھی کر لی اور الرٹ سا ہو گیا۔ رات کے 9:30 بجے بھی سائیں سرکار اپنے راجپوت پیلس کے اسٹڈی میں بیٹھے کام کر رہے تھے، اس لیے عاذل کو بھی گھر جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ "عاذل، کام ٹھیک چل رہا ہے"؟ نظریں ان کی میز پر رکھے فائلز پر ٹکی تھی۔ "جی سر"، عاذل نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ "کوئی نئی اپ ڈیٹ"؟ پلکیں اٹھا کر انہوں نے سپاٹ انداز میں عاذل کا چہرہ دیکھا۔ "اگلا ٹارگٹ کل اپنے انجام کو پہنچے گا"، عاذل نے مدھم آواز میں آگاہ کیا۔ تو پھر کل گڈ نیوز کے ساتھ ملنا، ابھی گھر جاؤ"۔ انہوں نے اسے رخصت دی۔ وہ سر کو خم دیتے اٹھ کر اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ سائیں سرکار تھوڑی پر انگوٹھے اور شہادت کی انگلی رکھے گہری سوچ میں چیئر کو جلانے لگے۔ کل کا دن ان کے لیے بہت اہم تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ اس کے اگلے کا لاحل عمل تیار کرنے لگے۔ جولین نے اپنے چھوٹے سے گھر کا گیٹ کھولا تو واجد سنگرو کو سامنے پا کر گھبرا گئی۔ پارٹی والی رات کے بعد وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی، پر آج وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جولین نے دروازہ بند کرنا چاہا پر ہمت نہ کر سکی۔ واجد سنگرو اس پر کٹیلی نظر ڈالتا اندر داخل ہوا۔ "میری کالز نہیں اٹھائے گی، میسج کا جواب نہیں دے گی، تو کیا لگتا ہے مجھ سے بچ جائے گی"؟ واجد لاؤنج کے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ "باس، میں خود آنے والی تھی آپ کے پاس"۔ جولین نے نخرے دکھاتے پلکیں جھپکائیں اور اس کے قریب کھسک کر بیٹھ گئی۔ واجد سنگرو بے تاثر بیٹھا رہا۔ جولین کا حلق تک خشک ہو گیا۔ وہ جان گئی آج اس کی کسی ادا کا واجد پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ "اے بی کا کیا بنا؟ کوئی راز معلوم ہوا"؟ وہ ڈو ٹوک انداز میں پوچھنے لگا۔ "باس، وہ ہاتھ سے نکل گیا"۔ جولین نے معدوم ہوتے نظریں جھکا لیں۔ "ایک کام نہیں کر پاتی تو"؟ واجد نے گراتے ہوئے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ "باس، پتہ نہیں کیسے اس نے مجھے نشے کی ڈوز دے دی، پر مجھے سلانے سے پہلے اس نے کہا تھا میں اپنے باس سے کہوں کہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتا، چاہے ڈرگز ہو، الکوہل ہو یا عورت کا نشہ"۔ جولین نے منو ان اے بی کی کہی بات اس کے گوش گزار کر دی۔
वाजिद सुमरो ने दांत पीसते हुए इसे परे धकेला और उठकर जाने लगा। आइंदा मुझे इस शहर में नजर ना आओ, वरना तेरे को मियाँ भाई के आगे पेश कर दूंगा। फिर वो तेरा क्या हशर करेगा ये तू जानती है। आखिरी धमकी देते हुए वो बाहर निकल गया। जुलैन से मिलने वो अकेले आया था। इसके ड्राइवर मुहाफिज इससे ज्यादा मियाँ भाई के वफादार थे और वो अपने प्लान के नाकाम होने की खबर किसी तीसरे की जुबानी मियाँ भाई तक नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए इसने वहां अकेले आना बेहतर समझा, पर यह इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। वाजिद गुस्से में कार का लॉक चेक किए बगैर खुली कार में बैठा और तेज रफ्तारी में कार चला दी। थोड़ा आगे जाकर इसने स्पीड हल्की करनी चाहिए, पर ब्रेक फेल थे। हर गुजरते लम्हे के साथ कार बेकाबू हो रही थी। वाजिद रूहानी होकर कभी ब्रेक पर जोर देता, कभी क्लच के आगे पीछे करता, पर हर अमल बेसूद जाता। कि बाएं जानिब सड़क पर कार दौड़ाते इसने अपने साथ एक रेसिंग बाइक हम आहंग स्पीड से दौड़ती देखी। ड्राइवर ने रेसिंग सूट और ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ था। हेलो प्लीज सुनो, मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए थे, मुझे यहाँ से निकालने में मदद करो। वो रूहानी होकर खिड़की का शीशा नीचे करते हुए चिल्लाया। बाइक वाले ने सर अस्बात में हिलाया और बाइक कार के शीशे के करीब करके अपना हाथ शीशे के अंदर किया, मानो वो वाजिद को बाहर निकालने में मदद कर रहा था। पर यह वाजिद की गलतफहमी थी। इस बाइक सवार ने वाजिद के हाथ में हथकड़ी पहना दी और दूसरा हाथ स्टीयरिंग से बांध दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? वाजिद ने खुले हाथों से इसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। तेरी मौत, एक गंभीर आवाज वाजिद सुमरू के समातों में पड़ी और इसके असाब शल हो गए। इस आवाज से वो बखूबी वाकिफ था। एबी ने कार की स्ट्रेन पूरी ताकत से दाईं जानिब घुमाई। वाजिद सुमरू की कार बमा एबी की बाइक छोटे पुल को तोड़कर उछलती हुई दरिया के बीचों बीच पानी में जा गिरी। देखते ही देखते वाजिद की कार और एबी की बाइक पानी की गहराइयों में डूब गई थी। एबी तैरता हुआ किनारे पर आ गया, भीगे बालों को उंगलियों की मदद से पीछे किया और रुख मोड़कर तंग नजरों से पानी की गहराई में जाते वाजिद को देखा। चूंकि इसका हाथ बंधा हुआ था, इसलिए वो तैरकर किनारे पर आने से कासिर रहा और डूबकर जान से हाथ धो बैठा। एबी, तुम यहाँ? जहीर अहमद इसे अपने जुए के अड्डे पर देखकर हैरान हुआ। हाँ भाई, वो मेरे नए बिजनेस के लिए आपसे कुछ मशवरा करना था। एबी ने मासूम बंदे सर पर हाथ फेरा और जहीर अहमद के सामने नशिस्त संभाल ली। जरूर कहो। जहीर अहमद ने दिल फरागी से इसकी मदद की पेश करने की पेशकश कबूल की। एबी गीले कपड़े तब्दील करके जहीर अहमद के पास आ गया था, ताकि जब वाजिद सुमरू की मौत की खबर फैले तो किसी को इस पर शक ना हो और इसके पास अपना मौक़िफ़ बयान करना जहीर अहमद के साथ मौजूद हो। इश्तियाक भल्ला पहले से एबी के हमायती थे और आलम भट्ट भी इनका ख़ास इखलास था। सिर्फ जहीर अहमद थे जो गैर जानिबदार थे, जो सिर्फ अक्सरियत के हामी होते थे। बातों के दौरान एबी की कॉल आने लगी। इसने कान में लगे एयरपोर्ट को शेप खुजाने के बहाने से ऑन किया। बॉस, बाइक निकाल ली है और सुमरू का हाथ भी खोल दिया है। जुलैन थोड़ी देर पहले बड़े से बैग के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली है। कॉल पर मौजूद इस आदमी ने एक एक तफसील एबी के गोशगुजार कर दी। एबी बज़ाहिर नॉर्मल तासुरात बनाए जहीर अहमद को देख रहा था और अपने आदमी की तफसीलात पर मुतमईन ज़रूर हुआ। इसने मज़ीद 1 घंटे तक जहीर अहमद की बातों में मशगूल रखा। बहुत शुक्रिया भाई, चले अब मेरे नए बिज़नेस के लिए एडवांस में आपको अच्छा सा डिनर करवाता हूँ। एबी खुश मिजाजी से ऑफ़र किया। अच्छा चलो, ट्रीट समझ कर खा लेता हूँ। जहीर अहमद इसके कंधे के गिर्द बाजू मार करके इसके साथ लिए रेस्टोरेंट जाने लगे। अंडरवर्ल्ड में एक और तहलका मच गया था। वाजिद सुमरू की बेवक्त मौत ने इन दुनिया नगरी को आंधी रात का कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मजबूर कर दिया था। एबी और जहीर अहमद के पास भी ये खबर पहुंचते देर नहीं लगी थी। वो डिनर करके डायरेक्ट इश्तियाक साहब के कॉन्फ्रेंस रूम आ गए। मैं नहीं मानता ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। मियाँ भाई इश्तिगाल में दाएं से बाएं चक्कर काट रहे थे। मियाँ भाई, पुलिस ने खुद तस्दीक की है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे और वो तेज रफ्तार ड्राइविंग कर रहे थे। आलिम शेर खनकारा, पहले रका और अब वाजिद सुमरू, मियाँ भाई के दोनों खास आदमी दुनिया फानी से रुखसत हो गए थे। उन्होंने कटीली नज़र एबी पर डाली, जो अदम दिलचस्पी से बेजारी का मुजाहिरा करता टांग पर टांग रखे बैठा था। अपन को ऐसे मत देखो, अपन तो शाम से जहीर भाई के साथ था और वो जुलैन से मिलने गया था, इसे पूछो। एबी अबरू उचकाकर मियाँ भाई को घूरा। इससे मामला जुलैन पर डाल दिया। वो जानता था जब तक मियाँ भाई जुलैन के घर पहुंचेंगे वो मुल्क छोड़कर जा चुकी होगी। एबी मेरे साथ था मियाँ भाई, हमने साथ में डिनर किया है। चाहे तो तस्दीक करके इस रेस्टोरेंट में कॉल कर लो। जहीर अहमद ने
حقیقت بیان کی۔ میاں بھائی نے صد مہری اسے گھور کر نظریں پھیر لی۔ پوری دورانیہ اشتیاق صاحب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اشتیاق صاحب آپ بڑے خاموش ہیں، میٹنگ میں اپنے رائے کا اظہار نہیں کر رہے؟ عالم بٹ انہیں مخاطب کیا۔ میرا خیال ہے شیر شاہ دادا کو اطلاع کر دینی چاہیے، اب وہی انڈر ورلڈ کے بڑھتے تناؤ کو روک سکتے ہیں۔ اشتیاق صاحب گویا ہوئے تو کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ ایک پل کو سب ساکن ہو گئے۔ ایبی نے باری باری ان چاروں کے چہرے پر خوف کے عناصر نمایاں دیکھے تھے۔ فی الحال نہیں، کچھ دنوں میں ان کا مال ڈیلیور کروانا ہے۔ اگر ابھی ان کو بلایا تو وہ اپنا آرڈر کینسل کروا دے گا اور ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ پہلے ان کا مال بھیجوا دیں، پھر صورتحال سے واقف کرواتے ہیں، میاں صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا اور سب کو باری باری دیکھ کر گویا تائید چاہی۔ ایبی سمیت عالم بٹ، ظہیر احمد، اشتیاق صاحب نے حامی بھرنے سر اس بات میں ہلایا تو میاں بھائی مزید بحث کیے بغیر لمبے ڈگ بھرتا روانہ ہو گیا۔ ماضی میں رام آج بنا کسی کے دعوت نامے از خود اظہار کا فائنل باسکٹ بال میچ دیکھنے ہال میں انابیہ کے ساتھ موجود تھی۔ اظہار ٹیم کے لیبل والے جرسی اور شارٹس میں میدان میں داخل ہوا۔ پہلی نظر ہی اس کی میرام پر پڑی اور اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ میرام کی موجودگی سے مانو اس میں نیا جوش بھر گیا تھا۔ ریفری کی سیٹی بجاتے ہی کھلاڑی بھاگنا شروع ہو گئے، بال کو ہاتھ میں پکڑے زمین پر ٹپ ٹپ کرتے وہ باسکٹ کی جانب گامزن تھے، ایک دوسرے کو بال اچھالتے۔ جب بال اس ہاتھ کے ہاتھ میں آیا تو اس نے کرتب دکھاتے ہوئے بال باسکٹ میں اچھال دی۔ ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ کالج کے طلباء اور طالبات اپنی ٹیم کو سراہنے لگے۔ میرام نے بھی اس ہاتھ کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ پہلے اوور کے اختتام میں اس ہاتھ کی ٹیم 4 پوائنٹس سے جیت رہی تھی۔ مخالف ٹیم ہار تسلیم کرنے کے لیے راضی نہ تھی۔ ان میں سے ایک کھلاڑی نے طیش میں آ کر اس ہاتھ کو دھکا دیا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ ہال میں چیخ و پکار مچ گئی۔ میرام اور انابیہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس ہاتھ کا دایاں پاؤں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ میڈیکل اسٹاف بھاگتے ہوئے میدان میں آیا۔ کوچ میں بھی مخالف ٹیم کو جھڑکتے اس ہاتھ کے پاس آیا اور اسے ہمت دلانے لگا۔ میڈیکل اسٹاف میں سے کوئی اسے پانی پلا رہا تھا، کوئی اس کے زخم کی نوعیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس ہاتھ گھٹنا پکڑے درد سے کراہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے گھٹنے پر آرام اوور اسپرے کیا، پر درد تھا جو کم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا تھا۔ اس ہاتھ کا دایاں گھٹنا سوج گیا اور اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میرام کا اظہار کو زخمی دیکھ کر دل دہل گیا۔ آنسو کا پھندا اس کے گلے میں آ گیا تھا اور آبشار بہہ نکلنے کو بےتاب تھے۔ اس نے اظہار کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی اور ہال سے باہر نکل گئی۔ اظہار اپنے ساتھی کھلاڑیوں کی گردن کے گرد بازو مائل کر کے لنگڑاتا ہوا اسپورٹس روم میں آ گیا۔ اسے مزید کھیلا نہیں گیا۔ اس کی جگہ کوچ نے کسی اور کھلاڑی کو میدان میں بھیج کر کھیل کو جاری رکھا۔ وہ باسکٹ کورٹ سے نکلنے کے بعد وہاں رکی نہیں تھی۔ گلی میں آ کر وہ کمرے کے اندر جانے کے بجائے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی اور بے اختیار رونے لگی۔ میرام، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ شبو اس کے پاس سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ اسے آج چوٹ لگ گئی۔ وہ بہت درد میں تھا شبنم، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے بہتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، پر آنکھوں سے برستے موتی تھمنے کو ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس کا نقاب پر نم ہو چکا تھا۔ اپنی کیفیت بتاتے اس نے شبو کو اس کے اصلی نام سے مخاطب کیا۔ اس ہاتھ کو چوٹ لگی ہے؟ شبو نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ میرام نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سر اسپات میں ہلاتے پھر اسے باسکٹ بال میچ کے دوران ہوئے حادثے سے روشناس کروایا۔ جب وہ گرا تو میری دھڑکن رک گئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میرا دل زور زور سے رونے لگا۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی شبنم، میں اظہار سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ وہ میرے محض پسند نہیں ہے، پیار ہو گیا ہے مجھے اس سے۔ بے بسی سے میرام نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ میں کیوں بھول گئی کہ میں کون ہوں، کیسی جگہ میں رہتی ہوں؟ میں نے کیوں بھول گئی میری قسمت میں پیار محبت نہیں ہے؟ میری زندگی میں خوشیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے؟ میری لائف میں کوئی کبھی اچھا رشتہ نہیں آ سکتا؟ غم بھی تازہ ہوا۔ شبنم نے اسے خود سے لگایا۔ میرام، سنبھالو خود کو، ابھی بھی وقت ہے۔ ہاتھ میں، دل کو قابو کرو۔ یاد کر، تیرا مقصد تو پڑھ لکھ کر کچھ بن کر خود کو اور ہم سب کو اس گندگی سے باہر نکالنا ہے۔ شبنم اسے محبت کے دریا میں ڈوبتے دیکھ کر ایک امید جگانے لگی۔ یہ دل ہی تو اختیار میں نہیں ہے۔ اتنا بچ کر بھی آخر میں محبت کے محض مرض میں مبتلا ہو گئی۔ خود پر اس سے غصہ آنے لگا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ہمت مت ہارنا، اپنا مقصد یاد رکھنا۔ شبنم بھی اداس ہو گئی تھی۔ بس اب رونا بند کرو۔
مائی آ رہی ہے۔ اس نے گلی کے سرے پر ارہا مائی کو موڑ کاٹ کر دیکھا تو میرام کو متوجہ کیا۔ اس نے تیزی سے نقاب کے نیچے سے آنسو پہنچ کر نظریں جھکا دی۔ ارے میرام آج جلدی آ گئی؟ اماں اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ہاں وہ آج میچ تھا، پڑھائی نہیں تھی، اس لیے جلدی آ گئی۔ میرام نے اپنی لرزتی آواز پر قابو پاتے ہنکارا بھرتی اور کمرے میں چلی گئی۔ اچھا کیا، دیکھ تو میں آج مٹن پلاؤ کے اجزاء لائی ہوں، تجھے بہت پسند ہے نا؟ اماں نے سودا سلف کچن کی شیلف پر رکھا۔ اداسی گہری ہونے لگے تو من پسند چیزوں سے بھی دل اٹھ جاتا ہے۔ میران کو مٹن پلاؤ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بنا جواب دیے چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ شبو تو بھی آج ہمارے ساتھ کھانا کھانا، اماں نے شبو کو دیکھتے خوش دلی سے آفر کی تھی۔ ٹھیک ہے مائی۔ شبنم کا دھیان واش روم کے بند دروازے پر تھا۔ اسے ڈر تھا میرام پھر سے رونے نہ لگ جائے اور اماں کو سب معلوم نہ پڑ جائے۔ گرنے کی وجہ سے آپ کا پورا باڈی ویٹ رائٹ گھٹنے پر آیا ہے، اس لیے سوج گیا ہے۔ ایک ویک بیڈ ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اسحاق کے زخم کا تفصیلی معائنہ کیا۔ نرس اس کے پیر پر پٹی کر چکی تھی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر نیم دراز ہو کر بیٹھا تھا۔ پین کلر انجیکشن سے اس کا درد کچھ دیر کے لیے محول ہوا تھا۔ اس کالج کی ڈین کو آفس بلاؤ۔ تبشیر سلطان چھوٹے بھائی کے چھوٹ پر بلک کر رہ گیا تھا۔ بھیا، ڈاکٹر نے کہا نا خطرے کی بات نہیں ہے، جانے دے۔ اسحاق نے تبشیر کو قائل کرنے کے لیے کہا، پر اسے معلوم پڑنا چاہیے اظہار راجپوت کون ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں گرانے کی۔ تبشیر کے ٹیش میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی۔ دادا سائیں اور بابا کو پتہ چلا کالج بند کروا دیں گے ان کا۔ کمر پر ہاتھ رکھے اس نے مزید اضافہ کیا، پلیز انہیں مت بتانا، میں جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا۔ اسحاق نے حقیقتاً ہاتھ جوڑ کر کہا۔ سفیر یار تم سمجھاؤ نا، بھائی پر زور نہ چلاؤ، اس نے تبشیر کے سیکرٹری سے التجا کی۔ سالہ سفیر خان پروفیشنلی تبشیر سلطان کا سیکرٹری تھا اور پرسنلی وہ اسحاق کے دوست 30 اور بڑے بھائی جیسا تھا۔ سر معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ سائنس سرکار کو شامل کیا جائے۔ سفیر نے خاموشی توڑ دی۔ تبشیر نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا، خود آفس چلا گیا۔ اسحاق نے سکون کا سانس لیا۔ تھینک یو سفیر، تم نے مجھے بچا لیا۔ اسحاق نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو کیسا، یہی تو دوستی ہے کہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ سفیر صوفے پر بیٹھا۔ اسحاق کو پین کلر کے زیر اثر نیند آنے لگی۔ اس نے پورا لیٹ کر آنکھیں بند کر دی اور کچھ ہی منٹوں میں وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مخالف کالج کے ڈین، باسکٹ بال کوچ اور اس کھلاڑی کو تبشیر کے ساتھ کھڑے پایا۔ تبشیر آفس میں اپنے کام نپٹا کر شام میں پھر سے اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ڈین نے اسے بیدار ہوتے دیکھ کر مخاطب کیا۔ وہ ہاتھوں پر زور دیتے نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سوالیہ انداز سے اظہار نے باری باری تبشیر اور سفیر کو دیکھا۔ یہ خود سے آپ سے معذرت کرنے آئے ہیں، ہم نے نہیں بلایا۔ سفیر نے تبشیر کی جانب سے وضاحت کی۔ وہ کہ سفیر اظہار سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اپنی اور اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہمیشہ اظہار سے باس اور سیکرٹری کے احترام سے بات کرتا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں اظہار، میرے پلیئر نے جذباتی ہو کر ایسا قدم اٹھایا، تمہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ کوچ صاحب نے معذرت چاہی اور اپنے پلیئر کی معذرت کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ سوری اظہار، کھلاڑی نے معذرت خانہ انداز میں سر جھکا دیا۔ ہمیشہ کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلو، ذاتی انتقام کی طرف مت گھسیٹو۔ اظہار نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے ہاتھ کو جنبش دیتے مسکرایا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ اظہار کی عیادت کر کے وہ واپس چلے گئے تھے۔ اس رات اظہار سٹاف ممبر کی نگرانی میں وہی رہا۔ اگلی صبح ڈسچارج ہو کر وہ گھر آ گیا تھا۔ چاچو یہ دیکھو، تبشیر کی 3 سالہ بیٹی پری نے اظہار کے پیر پر لگے پلاسٹر پر کارٹون بنایا۔ واہ بہت اچھے۔ اظہار نے موبائل پر سے نظر ہٹا کر پری کو دیکھا۔ سیریسلی، اس نے تم سے بھی میرا نہیں پوچھا؟ اس نے میسج ٹائپ کر کے انابیہ کو ارسال کیا۔ نہیں پوچھا؟ جھوٹ کیوں بولوں گی میں؟ انابیہ کو ایک ہی جواب بار بار دیکھ کر کوفت ہونے لگی تھی۔ اظہار سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، گرتے ہوئے جب اس نے میرام کی جانب دیکھا تھا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی کاجا کی بھری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، پر وہ اس کی عیادت کرنے سے غفلت کیوں برت رہی تھی؟ 3 دن گھر پر ریسٹ کر کے اظہار اکتا گیا اور 14 دن کالج چلا گیا۔ اس کے پیر سے پلاسٹک اتر چکا تھا، سوچنے میں بھی کمی آ گئی تھی، البتہ چلتے ہوئے تکلیف برقرار تھی۔ سارے دوست اس کے ارد گرد جمع ہوئے تھے، کوئی اس کی عیادت کی خاطر پھول بھی لائے تھے۔ وہ بے دلی سے سب سے ملتا رہا، اس کی نظر کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ میرام کو کلاس میٹ کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ اظہار آیا ہے، پر وہ اسے مکمل نظر انداز کر کے لائبریری میں بیٹھی رہی۔ حال
अफसर आपने 2 दिन का कहा था, आज एक हफ्ता होने को है, अब तक आपने इसके नाम के मुतालिक कोई मालूमात नहीं दी। रूही ने पुलिस अफसर से शिकवा किया। सॉरी मैम, पर हम इसके बारे में कुछ पता नहीं कर सकते। अफसर इनकारी था। तो पता लगाए ना, आपके पास तो हजार तरीके होते हैं, इसकी कॉल ट्रेस करवाएं या सिम हैक करवाएं, पर हमें इस आदमी के बारे में मालूम करके दें। सवाल मैक्स के जानिब से हुआ था। कहा ना नहीं पता, और बेहतर होगा तुम इसके मामलात में ना पड़ो, वरना अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अफसर ने मैक्स को झिड़का और खातून अफसर को इशारा करके रूही को निकालने का हुक्म दिया। चले बाहर जाएं, आपकी कंप्लेंट खारिज कर दी गई है, टाइम ज़ाया मत कीजिए। इस लेडी अफसर ने रूही को बाजू से पकड़ा और जबरदस्ती पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। मैक्स ने इस इनसे दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन इस अफसर ने इनकी एक न सुनी। क्या हुआ? मैरी और रेशमा कार पार्किंग में मुंतजिर थी। इन दोनों का उतरा हुआ चेहरा और सबक कदम देखकर वो दोनों परेशान हो गई। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मैक्स ने मायूसी से गर्दन नफी में हिलाई। ऐसा कौन है जिसके बारे में पुलिस भी पता नहीं करवा सकी? रूही जिच होकर बोली। ऐसे कई खुफिया नाम होते हैं जिसके खिलाफ पुलिस भी एक्शन नहीं ले सकती, और इस अफसर ने मुझे ख़ास तौर पर कहा, या यूँ कहूँ इसके ज़रिए कहलवाया गया है कि मैं इस मामलात में ना पड़ूँ, वरना अपने अंजाम का जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। मैक्स की समातों में अफसर के कलामात गर्दिश कर रहे थे। मेरी जसुफ मज़ीद परेशान हो गई। अलिशबा ने रूही को सवालिया नज़रों से देखा। वो पूरी तरह उलझी हुई थी। डोंट वरी, हम इसकी धमकियों से नहीं डरते, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलिशबा ने रूही के गिर्द बाजू माइल करके इसे तस्कीन दिलाई।